السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں آج آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی بندش اور رجعت کھولنے کا آسان اور مجرب طریقہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر رجعت ہو گئی، یعنی وظائف کرتے رہے اور وظائف یہ الٹے ہو گئے۔ اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ بہرحال اس کا ایک اور طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یا پھر کسی کی بندش ہو گئی، بندش کئی قسم کی ہے۔ بعض لوگ عملیات پر بھی بندے کی بندش کر دیتے ہیں کہ وہ انسان وظیفے تو کرتا رہتا ہے مگر اس کے وظائف اثر نہیں کرتے، اس طرح کی بندش ہو جاتی ہیں، یا رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے، کاروباری بندش ہو جاتی ہے، یعنی کئی طرح کی بندش ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ ہر طرح کی بندش کھولنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ چلیں، وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کر دیں تاکہ جب بھی ہماری طرف سے نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیں دوستو، اگر آپ بندش کھولنا چاہتے ہیں، رجعت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 1 تولہ کالا نمک لینا ہے۔ اس کالے نمک کو آپ نے وائٹ رنگ کا کپڑا لیں، کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، نیا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ دھلا ہوا ہو، پاک صاف ہو۔ اس وائٹ کپڑے میں آپ نے جو 1 تولہ نمک لیا تھا اس کے اندر رکھ کر نماز مغرب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جو عمل کریں گے اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے کا ہے، یعنی عصر کے بعد ہو اور مغرب کی اذان سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے 10 مرتبہ آخری 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلی سورت بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری سورت بھی 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، یہ ہر وظیفے میں عموماً میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو جب آپ یہ پڑھائی کر لیں تو پھر اس کپڑے کو لپیٹ کر گھر کے اندر اس جگہ رکھیں جہاں چھت نہ ہو، یعنی خالی خلا ہو، گھر کے اندر ہو، صحن میں رکھیں مگر چھت اوپر نہ آئے۔ اب آپ نے 24 گھنٹے یعنی دوسرے دن اس نمک کو جو کپڑے میں باندھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر گھر سے باہر کسی ایسی جگہ دفن کر دیں، نہ تو وہ جگہ ناپاک ہو نہ وہاں کسی کا پاؤں آ سکے، یعنی بے ادبی نہ ہو۔ اب یہ ہوا 1 دن کا عمل، پھر دیکھیں کہ میرے جسم پر کیا محسوس ہوا۔ پھر دوسرے دن آپ نے اسی طرح پھر عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکے ہیں پھر دیکھیں کہ کیا محسوس ہوتا ہے، تو تیسرے دن پھر یہ عمل کریں، اسی طرح 3 دن کریں۔ اگر 3 دن میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے تو صحیح، نہیں تو 7 دن کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں۔ اول تو سمجھو کہ 3 دن کے اندر آپ پر جو رجعت ہے، جو بندش ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھو کہ 7 اور 11 یا 21 دن کی حاجت نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، عمل مختصر بھی ہے، مگر آپ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ بہت ہی آسان ہیں، مگر ان کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 2 طریقوں سے رجعت ختم کرنے کے لیے اور بندش ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو اس عمل میں لائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، اور آخری درخواست کہ ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں۔ میں عموماً ہر ویڈیو میں اب کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو ویڈیو دیکھ لیتے مگر آگے شیئر نہیں کرتے۔ کوشش کیا کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں یا فیس بک ہوتی ہے یا ٹیلی گرام ہے، اور بھی کئی ہیں، آپ وہاں ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ کسی تک یہ ہمارا پیغام جائے۔ وہ اگر مصیبت زدہ ہیں وہ اس عمل کو کرے گا تو آپ کے لیے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔